فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان العربي القرشي المكي الظاهر بإنشاء الأراضي والضامن صورات الخلائق معلن الحق بالحق أبي القاضي على أهل التوحيد القائمين المعصومين المظلومين الذين قال الله الرزق ووفقهم تقديرا. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله صلى الله اگر میری بہنیں میری بیٹیاں میری بات مان لیں تو میں یہ گزارش کروں کہ بیچ میں ادھر سے ہٹ کے ادھر سائڈ میں تشریف لیں کیونکہ کچھ جگہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے چھٹی ہے. بڑا احسان بات ہے کہ آپ لوگوں نے کہنا مان لیا ورنہ بھائی کرنے کو نہیں چاہیے. بہنیں بیٹیاں کہنا مان لیتی ہیں بیوی نہیں مانتی. میرے پاس تو چھوٹا سا موضوع رسول ہی نہ مانی کہ سکون قلب اور آرام جاں معلوم ہوتی ہے. سکون قلب اور آرام جاں معلوم ہوتی ہے. جوانی کی دلہن پیری میں ماں معلوم ہوتی ہے. اچھا بچے جب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو ماں کو غصہ تو اتارنا ہی کسی نہ کسی پر. تو پھر ظاہر ہے کہ اکلوتے شوہر ہی پر غصہ اترتا ہے اولاد کے لیے. تو خیر چلیے تھوڑا آج صبح دن میں ٹی وی کی مجلس کی ریکارڈنگ تھی اور کل سے میں بالکل فری ہو جاؤں گا اور پھر ایک منٹ پہ یہاں اپنے بھانجے سے بنا دیتے ہیں جمال یہاں
اور پھر انشاءاللہ کل سے آپ اطمینان سے سنیے گا. ہاں صلوات پڑھیے محمد علیہ. میں ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹر چاہیے ہوتا ہے وہ جس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں سے چاہیے ہوتا ہے. وہ بھانجا میرا جو ہے بچپن سے کرکٹ کا شوقین رہا ہے، تو ایک کرکٹر کا نام کنفرم کرنا تھا، کچھ کنفیوز ہو رہا تھا تو میں نے کہا پوچھ لوں، کیونکہ غلط روایت میں کرکٹ کے میدان سے بھی نہیں بیان کروں. خیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے صرف اس ایک اللہ کے، کہ جو خلاق کائنات ہے، جو موجد کائنات ہے، جو کنز مخفی ہے، جو خالق لوح محفوظ ہے، جو خالق انوار ہے، جو خالق اجسام ہے، جو خالق انسان ہے، جو خالق حیوان ہے، جو خالق نبات ہے، جو خالق جماد ہے، جو خالق شجر و حجر ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو چاند کا خالق ہے، جو دنیا کا خالق ہے، جو عالم کا خالق ہے، جو عالمین کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو سیاروں کا خالق ہے، جو دن کا خالق ہے، جو رات کا خالق ہے، جو دوپہر کا خالق ہے، جو صدائے نیم شب کا سننے والا ہے، جو عبادتیں قبول کرنے والا ہے، جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو بندگی قبول کرنے والا ہے، جو سجدے قبول کرنے والا ہے، جو مجبوروں کی مجبوریوں کو اختیار عطا فرما دیتا ہے، جو بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے، جو انسان کو حیات عطا فرما دیتا ہے، آدمی کو آدمی بناتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، ملائکہ کو بھیجتا ہے، وہی نازل کرتا ہے، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیتا ہے، پھر کسی نور کو خلق کر کے کہتا ہے کہ سب کچھ اس میں جذب ہو جائے تاکہ اس کے صدقے میں کائنات بنے. وہ تھا اور کچھ نہ تھا. کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. خلقت الخلق لکے عرف، میں نے اپنے کو پہچانوانا چاہا تو ایک مخلوق کو خلق کر دیا. اب کل کا اعلان سن لیجئے ابھی سے جو یہاں بیٹھے ہوئے، اور بعد میں بھی عرض کروں گا کہ ادھر گزشتہ کل اور آج جو مجھے تاخیر ہوئی، انشاءاللہ میں آئندہ تاریخوں میں کوشش کروں گا کہ 4 بجے سے پہلے یہاں حاضر ہو جاؤں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تھا مگر مجھے جاننے والا کوئی نہ تھا، میں تھا مگر مجھے پہچاننے والا کوئی نہ تھا. تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جائے. وہ اللہ تھا، ایک نور کو اس نے خلق کیا تو خالق بنا. اللہ تھا، خالق نہیں تھا، جب ان کو خلق کیا تو خالق بنا. اللہ تھا، اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، جب انہوں نے اس کی عبادت کی تو معبود بنا. اللہ تھا، کوئی اس سے سجدہ کرنے والا نہیں تھا، جب انہوں نے عالم انوار میں اس کو سجدہ کیا تو یہ مسجود بنا. اللہ تھا مگر کوئی اس سے پل نہیں رہا تھا، جب اللہ نے ان کو پالا تو رب بنا. اللہ تھا مگر کوئی اس کے وجود کی دلیل نہ تھا، جب یہ ایجاد موجود ہوئی تو یہ دلیل خلاقیت و ایجاد رب بنی. عالم انوار میں
ایک نور کو اس نے خلق کیا، ایک نور، ایک آئینہ، ایک روشنی، ایک آئینہ، ایک وجود، ایک آئینہ۔ شمع کو آئینے میں دیکھیے تو جو شمع کی کیفیت ہوگی وہی آئینے کی ہوگی۔ ایک شمع کے سامنے آئینہ رکھ دیجئے، جیسے جیسے شمع پگھلتی جائے گی آئینہ پگھلتا جائے گا، جیسے جیسے شمع کی لو بڑھتی جائے گی آئینے میں بھی شمع کی لو بڑھتی جائے گی۔ ایک تھا، کوئی اور درمیان نہ تھا، بلا فاصل، کوئی فاصلہ نہیں، کیوں فاصلے تو بعد میں پیدا ہوئے۔ اب اس نے اپنا علم ودیعت کر دیا اس نور کو، اپنا علم اس نور کو ودیعت کر دیا۔ اب وہ عالم انوار ہے۔ یہ کہیں کے ختم کا وقت ہے، یہ ربط مصائب کا وقت ہے، لیکن جس کا جو دل چاہے، بھئی ہم تو آزادار ہیں، ہم پر ہر طرف سے ظلم ہو سکتا ہے، ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ چلیے جس کا جو دل چاہے وہ کرے، جس کا جو سمجھ میں آئے کہے۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں جب مایاوتی مکھ منتری ہو سکتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ختم ہو گیا۔ اتر پردیش میں سب کچھ ممکن ہے، بس اس سے زیادہ کیا عرض کروں۔ اس نے ایک نور کو خلق کیا، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک، موجد بھی ایک، موجود بھی ایک، رب بھی ایک، مربوب بھی ایک، مسجود بھی ایک، ساجد بھی ایک، معبود بھی ایک، عابد بھی ایک۔ اس نے اپنے وحدت حقیقی کو بچانے کے لیے اس نور کو عدالت کے ساتھ 14 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ 14 آئینے ہیں، 14 نور ہیں، 14 کیفیتیں ہیں، 14 ارادہ رب ہیں، 14 علم رب کے مظہر ہیں، 14 ذوات مقدسہ ہیں، عالم انوار میں ہیں۔ سجدہ جبین کو زمین پر ٹکا دینے کا نام ہے، لیکن اس وقت انہوں نے سجدہ کیا جب نہ جبینیں بنی تھیں نہ زمینیں بنی تھیں۔ تسبیح ان کی کس ادا کا نام ہے میں نہیں بتا سکتا، میں مخلوق ناقص ہوں۔ ہم تعریف ہوتی رہی، کتنا وقت گزرا یہ اس لیے نہیں منا سکتا کہ وقت کا پیمانہ سورج اس وقت تک خلق نہیں ہوا تھا، کتنی راتیں گزری ہیں بتا نہیں سکتا کیونکہ چاند اس وقت تک خلق نہیں ہوا تھا۔ گزر گیا وہ عہد، پھر ان پیشانی، ان انوار کی پیشانی پر کچھ نور کے قطرے جھلملائے، انہوں نے اپنے پسینے کو، نورانی پسینے کو جھٹکا، پسینے کا کوئی قطرہ آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی ابراہیم بن گیا، کوئی موسیٰ بن گیا، کوئی داؤد بن گیا، کوئی سلیمان بن گیا، کوئی یحییٰ بن گیا، کوئی زکریا بن گیا، کوئی یعقوب بن گیا، کوئی یوسف بن گیا، کوئی ایوب بن گیا، کہیں زندگی رکی تو خضر بن گیا، کہیں حیات نے سانس لی تو عیسیٰ بن گئے، ساری نبوتیں خلق ہو گئیں، عالم انوار خلق ہو گیا، عالم ارواح خلق ہو گیا، فرش زمین بچ گیا، شامیانہ آسمان نصب ہو گیا، ستاروں کی قندیلیں روشن ہو گئیں، چاند کی چاندنی پھیل گئی، سورج کی کرنیں آنے لگیں، سمندروں میں لہریں، پانی لہریں مارنے لگا، آبشاروں نے انکساری کا ہنر سکھایا، دریاؤں نے روانی کا سلیقہ اختیار کیا، نہریں صحراؤں کو سیراب کرتی ہوئی گزرتی چلی گئیں، نباتاتوں کے گھاس درختوں میں تبدیل ہوئی، درخت پھلدار ہوئے، طیور پیدا ہوئے، سب کچھ آ گیا،
دنیا بن گئی مگر پھر بھی سناٹا تھا. پھر کہا فرشتوں سے کہ ایک مٹھی خاک لاؤ، پانی لاؤ، آگ لاؤ، ہوا لاؤ. ان چاروں عناصر کو ملا کے ایک پتلا بنوایا. جب وہ پتلا بن کے تیار ہوا تو حکم دیا کہ اذ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب سجدہ کرنا. سنیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. یہ چار عناصر جمع ہو گئے، مٹی، آگ، پانی، ہوا. جب 5 ہوئے تب آدم کی زندگی شروع ہوئی. جب 5 ہوئے تو حیات آدم شروع ہوئی. غور کیجئے گا، حیات آدم شروع ہوئی. عصر کے وقت جس میں آدم میں روح پھونکی گئی، آدم چونکے. یہی سبب ہے، کبھی غور کرنا میرے بچوں، سحر کے وقت، عصر کے وقت ایک لمحہ گھبراہٹ کا آتا ہے، چونک سے جاتے ہو. اب آج سے غور کرنا، یہ وہی لمحہ ہے جب آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی. تو جو اولاد آدم ہے وہ وقت عصر چونکتی ضرور ہے. اس عصر کی آبرو بچائی گئی ہے، بعد میں عرض کروں گا. اس لمحے عصر کی آبرو بچائی گئی ہے مگر بہت بعد میں. اب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، مجھے نہیں انہیں، مجھے نہیں انہیں. دیکھیے وہ مرحلہ گزر گیا جب تم مجھے سجدہ کرتے تھے. اب تمہاری عبودیت اس میں ہے کہ جسے میں نے خلق کیا ہے اسے سجدہ کرو. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ سجدہ کرو. خدا کو سجدہ کرنے والے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک اکڑ گیا، ایک اکڑ گیا، ایک زیادہ خدا پرست نکلا. کہنے لگا میں نے تو تجھے سجدہ کیا ہے، یہ تیری مخلوق ایسے کیوں سجدہ کروں؟ بھئی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے. اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، اسے سجدہ کیا گیا. جب اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کیا گیا. اب علماء تفسیر نے بتایا کہ وہ سجدہ تعبدی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو آدم کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز اور آبرو آدم کے در پر سجدہ تعظیمی کرنا حرام. چلیے یہ ایک الگ بحث ہے. اور سارے حلال حرام، سارے جائز ناجائز، سب کچھ محرم کا چاند دیکھی کے یاد آتی ہیں. سال بھر کسی کو یاد نہیں رہتا. ابا مر گئے، بیٹا رو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ نہ رو حرام ہے. بیٹا مر گیا، ابا رو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا نہ رو حرام ہے. بھائی مر گیا، بھائی رو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا نہ رو حرام ہے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. سب کچھ حرام ہو جاتا ہے محرم کا چاند دیکھ کے، سوائے عزاداروں کو ستانے کے. یا حسین کی صدا حرام ہے. نہیں ذرا سا صلوات بھیجیے تو بات آگے بڑھے. اب سنیے،
معاملہ یہ ہے کہ آدم خلق ہو گئے، جس نے سجدہ کر لیا وہ فرشتہ کہلایا، جس نے انکار کیا وہ شیطان بنا. نکل جا علیک لعنتی الی قیام یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت. پروردگار تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے. ارے ایک سجدہ نہیں کیا، اس سے کہتے کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، چھوڑ دے. تیرا عبادت گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علم ہے. میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں. ہمارے عقیدے کے اعتبار سے شیطان عالم نہیں تھا، کیونکہ عالم وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کی نافرمانی کرے. نہ وہ عالم جو خدا کی نافرمانی کرے، نہ وہ عالم جو رسول کی نافرمانی کرے، نہ وہ عالم جو علی کی نافرمانی کرے. ظاہر ہے کہ یہ جہل مطلق. آج میں اطمینان سے مجلس پڑھوں گا اور اس کے بعد میں یہاں آرام سے بیٹھوں گا. آپ اطمینان سے ماتم کیجیے گا. اب سب کام اطمینان سے ہوں گے. تھوڑا سا روٹین چینج ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو بدلا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بدلاؤ چھٹی محرم تک آپ کی عادت بن جائے گا. آج چوتھی محرم ہے، ایک کل کا دن اور ہے. پرسوں سے آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اور پرسوں تک میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے آپ کو تو بہتر ہے. یہ چہاردہ معصومین جانتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنا پاور یوز نہیں کیا ہے. ریکویسٹ کی حد میں ہوں اور اسی حد میں مجھے رہنا دیا جائے، مناسب یہی ہوگا. میں کبھی کمزور نہیں تھا. بوڑھا ہونا اور ہے، کمزور ہونا اور ہے. بوڑھا ہونا اور ہے، کمزور ہونا اور ہے. مگر بوڑھا ہوا ہوں، ہوش حواس بجا ہیں، ابھی بھی پہچانتا ہوں کہ کون کیا ہے. اپنی حد میں رہتا ہوں اور اسی کی امید رکھتا ہوں کہ اپنی حد میں رہا جائے. جب ہم ماتم کر رہے ہوں، مجلس کر رہے ہوں، ذکر حسین کر رہے ہوں، تو مفتی اپنے فتووں کو اپنی حد میں رکھیں، ہماری طرف نہ بڑھیں. مگر وہ بڑھتے رہے تو وہ بوتل آغا روحی کے ہاتھوں ٹوٹے گی جس میں دیوبند ہے. دیکھیے اب ہاں زیادہ اپنے حد میں رہیے. آپ فلم انڈسٹری پر فتوے لگاتے رہیے، آپ حاجی علی پر فتوے لگاتے رہیے، وہاں فتوے لگاتے رہیے. ارے آپ اجمیر کے خواجہ کو تو روک نہیں پاتے، نظام الدین کو تو روک نہیں پاتے، بختیار کاکی کو تو روک نہیں پاتے، فرید الدین گنج شکر کو تو روک نہیں پاتے، شہباز قلندر کو تو روک نہیں پاتے. تو پھر یہ کہنے سے کیسے روکیے گا کہ علی کا پہلا نمبر؟ چلنے دیجیے، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجیے. اگر آپ کی نظر میں حرام ہے تو خدا آپ کو اس حرام سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ فعل حرام جنت پہ لے جاتا ہے.
اگر وہاں آپ سے ملاقات ہوگی ایک تو ہوگی نہیں، لیکن اگر آپ ایسے ایک دو وہاں دکھائی دے گئے تو نہایت بوریت ہوگی جنت۔ میں ایسا ہوں کہ بہت مہین چیز ہوں میں، ہاں بہت مہین چیز ہوں میں، ایسی چپکاؤں گا کہ سال بھر مسجدوں کے حوض میں بیٹھ کے دھوئیے گا، دھلے گی نہیں۔ دیکھیے میں کچھ نہیں، نہ الوہیت، نہ نبوت، نہ ولایت، نہ امامت، ایک صاحب کی اماں کے قصے سنانا شروع کر دوں گا۔ اور آپ ہی کی کتابوں سے سناؤں گا۔ 11 لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا ہے، اماں تھی کہ رفاعیام کلب، اماں تھی کہ میرج حال۔ خدا کی قسم پر شروع ہو جائے گا سلسلہ، اور آپ ہی کی کتابوں سے ملے گا۔ آپ خامخواہ توہین کرواتے ہیں۔ سیلفی کتابوں سے میٹر لے کے ایک یہودی نے فلم بنا دی، توہین رسول ہوئی کی توہین یہودی نے، کتابیں سیلفی فرقے کی۔ بچپن میں سنتے تھے اس وقت کے علماء و ذاکرین سے رگیلا رسول رنگیلا رسول، بعد میں جب کتاب پڑھی تو اس میں نیچے ایک نوٹ ہے کہ یہ سارا میٹر علماء اہل سنت کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چلیے۔ اگر آپ کو پہلی محرم کو نئے سال کی مبارکباد دینا تھی تو کل بال ٹھاکرے مرے، آپ نے بال ٹھاکرے کے مرنے کی خوشی نہیں منائی، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کی۔ یہ بال ٹھاکرے کی مرنے کی خوشی کیوں نہیں منائی آپ نے؟ آپ کو تو خوش ہونا تھا۔ دشمن مسلمانہ نے ہندوستان مر گیا، دشمن پاکستان مرا ہے، آپ نہیں خوش ہوں گے تو کیا ہندوستانی خوش ہوں گے؟ ہمارے لیے ایک شخص تھا، ہمیں اس کی ایک بات سے اختلاف تھا کہ وہ کہتا تھا مہاراشٹر صرف مراٹھیوں کے لیے، یہ بات غلط تھی، ہندوستان سارے ہندوستانیوں کے لیے۔ یہ نظریاتی سیاسی نظریات کا اختلاف ہے، ملک کے اندر تقسیم کی جائے یہ غلط بات ہے۔ چلیے خیر، اب میں آ رہا ہوں اس نقطۂ بحث کے اوپر کہ خدا نے کہا سجدہ کر لے، اس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کہنا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ شیطان نے یہی تو کہا، وہ سمجھا تھا کہ مٹی حقیر چیز ہے، آگ اس سے افضل ہے۔ جملہ سنیے، اگر معرفت ہوتی تو سجدہ کر لیتا۔ علی کے خطاب جتنے بھی ہیں، القاب جتنے بھی ہیں، علی ابو النار نہیں ہیں، ابو تراب ہیں، اور آدم تراب سے خلق ہوئے تھے۔ پانی، ہوا، مٹی، چاروں عناصر موجود تھے۔ روح بھوکی گئی، کہنے لگا نکل جاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جنہیں نہیں بہکا پاؤں گا۔ کہا جا بہکا، کہا چھپ کے بہکاؤں گا، کہا بہکا بچا لوں گا، میں قادر مطلق ہوں۔ تو چھپ کے بہکا سکتا ہے تو ایسے ہادی کا انتظام بھی ہو جائے گا جو پردے غیب میں رہ کے ہدایت کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
میرے ساتھیوں، میرے ہم عمروں، میرے بچوں، میں کچھ چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور یہی موقع ہے کہہ لینے کا۔ ایک تو یہ کہ میں نے ان کو مولانا عاصم آغا صاحب کا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا، انہیں پرچہ بھی ایک لکھا تھا، وہ شاید تک پہنچا نہیں پہنچا۔ یہ جو ادھر شیخ کالج کی طرف پارکنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ماتم داروں کو زحمت ہو رہی ہے، تو آج جن لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں، آج ہی تو مجبوری ہے، کل سے گاڑیاں اس طرف میں کھڑی کیجیے گا، اور اس سے تاکہ ماتم داروں کو زحمت ہو۔ دوسرے جو ماتم دار ہیں اندر ہیں، وہ بالکل نکل کے کھل کے چوک میں پھیل کے آپ لوگ ماتم کیجیے۔ انتظام بہت اچھا ہے، ہر محرم سے بہتر اس محرم میں انتظام ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دوں آپ سے، بہت عرصے کے بعد میں بڑا انبھوی آدمی ہوں، بڑا تجربہ کار آدمی ہوں، ایکسپیرینس ہوں، پرانا ہو گیا ہوں۔ اس شہر میں بہت دنوں کے بعد بہت اچھا ڈی ایم آیا ہے۔ میری ایک ملاقات ہوئی ہے، میں آدمی پہچانتا ہوں، یہیں لکھنؤ میں ڈی ایم تھے صاحب یوگین نائک جی، اور وہ فارن سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا ہو کے ریٹائر ہوئے۔ ان آئی ایس پی سی ایس آفیسرز کو بیکار نہ سمجھیے، سرکاریں بدل جاتی ہیں، یہ نہیں بدلتی ہیں، ان کی اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے۔ اور لکھنؤ والوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے ڈی ایم کے پیریڈ میں ہم آپس میں اگر ٹکرا گئے تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے، جو طاقت رکھ کے جتنا نرم ہوتا ہے، جو اندر سے اپنے اصول میں اتنی سخت بھی ہوتا ہے۔ ہم کسی کو یہ سمجھیں کہ 10 دن ہم اسے دبا لیں گے تو پھر سال بھر میں ہماری بھی جان عذاب میں ڈال دے گا، اور اس کا ہاتھ بھی کہیں سے نظر نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو اتنی طاقت رکھ کے بھی اتنے منکسر المزاج ہوں۔ طاقتور جب انکسار سے فروتنی سے کام لے تو کبھی اپنی اوقات سے باہر نہیں جانا چاہیے، ورنہ پہ بھگتا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہاتھ تو گندا کرے گا نہیں، ہے سچ سمجھدار آدمی، پر رہنا تو اسی شہر میں ہے کہ نہیں، جو 10 دن کے بعد ہجرت کر جانا ہے، رہنا تو یہی ہے، تو شریف آدمیوں کی طرح رہا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے رہنا ہے اسی شہر میں، اور یہ کہ سمجھ بوجھ کے اپنی زندگی تھوڑا سا وقت ہے اس کو گزار لیا جائے۔ اب آج چوتھی محرم ہو گئی، سب سے زیادہ حساس یہی دن ہے، ہمیں آپ کو سنبھل کے چلنا ہے۔ اب کچھ لوگ اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر، یا کچھ لوگ جو لکھنؤ کا محرم نہیں کرتے ہیں، صرف ٹیلی فون پر رابطے رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی سوچ رہے ہوں یا سمجھ رہے ہوں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمیں آپ کو اسی شہر میں رہنا ہے، ہم لوگ اپنے طریقے سے گزار دیں، اور نہ آپس میں ہمیں کوئی ٹکراؤ ہو۔ اور میں سنی بھائیوں سے بھی التجا کروں گا، آپ کا جو دل چاہے کہیے، ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے۔ اخباروں میں نہ چھپوائیے، اس کو پڑھتے ہیں ہمارے لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پرووک نہ ہوں، اس لیے ہم جواب دے کے ان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ان دنوں صرف ماتم میں مصروف ہیں، کسی کو دھکا نہ دیں۔ جو تربیت ہمیں بچپن سے ملی ہے وہی ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے یہی امید بھی کرتے ہیں کہ ماتم کریں گے، یہ ہاتھ کسی پر اٹھے گا نہیں، یہ ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں تمہیں، یہ ہاتھ حسین کے غم میں ماتم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تمہارا خون فالتو نہیں ہے جو آپس کے جھگڑے میں بہے، تمہارا خون قما و زنجیر کے ماتم کی امانت ہے۔ بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب سنیے سنیے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ والوں کی ایک ٹیم میدان میں اتری، میچ ہو رہا تھا ہندوستان سے، کھیل رہا تھا پاکستان، عمر اکمل بیٹسمین آیا، بہترین بیٹسمین آئے، رن بٹوین وکٹ میں بہت تیز ہے، سچن تندولکر سے تیز بھاگتا ہے،
دوڑ دوڑ کے رنگ بنا رہا ہے. پویلین سے آواز آ رہی ہے عمر چھکا، عمر چھکا، عمر چھکا. دوڑنے میں تیز ہے، دوڑ دوڑ کے رن بناتا رہا. اس کے بعد دھونی کے دھرندر اترے اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ورلڈ کپ انڈیا میں آ گیا. عمر اکمل ناکامیاب ہو گیا. دوڑا تو بہت تیز. پاکستانی ٹیم کے فالوور مرد تو مرد، عورتیں تک چیخ رہی تھیں، لڑکیاں چلا رہی تھیں، ارے چھکا، ارے چھکا، ارے چھکا. عورتوں کے کہا تو مستند ہے، مگر اس نے ایک سکسر نہ مارا، ورلڈ کپ انڈیا میں آ گیا. اب کون سا پڑھا لکھا آدمی کوئی ہو تو وہ کتابوں کے حوالے دے. میں تو ٹی وی کی جو میچ دیکھا، پھر اس کی جو رپورٹنگ اخباروں میں دیکھی اسپورٹس کالم لکھنے والوں، وہ میں نے دہرا دی. میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے. میرا مقصد یہ کہ آپ کا موڈ خراب نہ ہونے پائے. اگر کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے تو آنے دیجیے. اب کوئی ضدی کیے ہوئے بچوں کی طرح تو اسے ضد کر لینے دیجیے. لیکن یہ کھسیاہٹ کی ضد ہے. پہلی ضد جو تھی وہ غرور کی تھی. اب آج کے لیے ایک شعر. آئینہ تجھ سے نہ ٹوٹے گا یہ پتھر چھوڑ دے. آئینہ تجھ سے نہ ٹوٹے گا یہ پتھر چھوڑ دے. اپنی صورت دیکھ لی توہین منظر چھوڑ دے. بس یہ شعر ہے، یہی میسج ہے، یہی نصیحت ہے. اب ملاحظہ فرمائیے کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر. شیطان کہہ رہا ہے سجدہ تو نہیں کروں گا، نکل جا. خدایا اتنے سجدوں کی جزا تو دے دے. کہا کیسی جزا؟ سجدہ کرتے کرتے جب انکار کر دیا تو بات ختم ہو گئی. ایک سجدہ نہ کرنے سے نکالا گیا. ساری زندگی رسول کی اطاعت کی. ایک حکم پر کہہ دیا کہ یہ شخص تو ہذیان کہہ رہا ہے، سب گیا. ساری زندگی علی علی کہا اور ایک حکم علی سے انکار کر دیا تو سب بیکار. جہاں تو اطاعت محض ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت ہو، چاہے وہ رسول کی اطاعت ہو، چاہے وہ اس علی کی اطاعت ہو. اشہد ان علی ولی اللہ و وصیہ رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ اس لیے نہیں کہتے ہم کہ علی کی فضیلت سنانا ہے. ہمیں کہنا یہ ہے کہ رسول کو تنہا نہ سمجھنا. نہ ابو طالب نے تنہا چھوڑا، نہ علی نے تنہا چھوڑا. اور جب ابو طالب بھی نہ رہے اور علی بھی نہ رہے تو پھر حسین نے بھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا. رسول کی حفاظت جس طرح حسین نے کی ہے اس طرح کی حفاظت ہم نے اس سے پہلے ہوتے نہیں دیکھی. ابو طالب
آپ حفاظت رسول میں راتوں کو جاگے، علی آپ حفاظت رسول میں بستر رسول پر سوئے، مگر حسین نے رسالت کے لیے اس حیات کے لازوال کا انتظام کر دیا کہ جو کربلا سے پہلے ممکن نہیں۔ آپ کی خدمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رسالت کی حفاظت، فلسفہ وحدانیت کی حفاظت جیسی کربلا میں ہو گئی، اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا نتیجہ ہے۔ آدم کی آدمیت سے لے کے علی کی ولایت تک کی حفاظت کا، شیطان کے انکار سجدہ سے لے کے یزید تک کی خباثت ایک طرف، شرافت ایک طرف، نجاست ایک طرف۔ شرافت کا نام حسینیت، خباثت کا نام یزیدیت۔ حسینیت ایک مزاج ہے جو 72 میں جذب ہو گیا، یزیدیت ایک فطرت ہے جو کچھ لوگوں میں اب تک پائی جا رہی ہے۔ میں کچھ کہوں گا نہیں کسی کو، نہ کسی طرف کوئی اشارہ ہے، مگر حسینیت اگر کوئی شخص چلا جا رہا ہے بڑی تیزی سے، بڑا ضروری کام ہے، اسے کوئی روتا ہوا شخص مل جائے فوراً اٹھ جائے گا، بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ ہے حسینیت۔ آپ کے پاس کوئی بدترین مخالف آپ کا آ جائے گرمی میں، آپ پہلے اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھیں گے، یہ ہے حسینیت۔ کوئی مسافر ہو تو اپنی اوقات کے مطابق اسے اپنا گھر پیش کر دیں گے، یہ ہے حسینیت۔ کوئی غریب الوطن ہو تو اس کے لیے خدمت پہ آمادہ ہو جائیں گے، یہ ہے حسینیت۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو، اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو، اسے گود میں اٹھا لیں گے، یہ ہے حسینیت۔ کوئی بوڑھا بزرگ سڑک پار کر رہا ہو، اسے سہارا دے دیں گے، روڈ کراس کروا دیں گے، یہ ہے حسینیت۔ کوئی نوجوان بچہ ملے، اسے اپنے بیٹے کی طرح نصیحت کرنے لگے کہ اچھے راستے پر چلو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، یہ ہے حسینیت۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ جو کچھ اس کے خلاف ہے۔ حسینیت مذہب نہیں پوچھتی، فیض دیتی ہے۔ یزیدیت مذہب کی آڑ میں دین کو بدنام کرتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ حسینیت مذہب پوچھے بغیر انسانیت کی خدمت کرواتی ہے۔ بے زبان جانوروں کے کام آنا بھی حسینیت ہے، پرندوں کو آزاد کرنا بھی حسینیت ہے، بے سبب کسی کے لیے سبب تکلیف بننا بھی نہ بننا بھی حسینیت ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، حسینیت ایک مزاج ہے جس کی تربیت عزا خانوں سے بچپن سے ملتی ہے۔ یزیدیت ایک مزاج ہے، اس کی تربیت بھی بچپن سے ملتی ہے، لیکن یزیدیت، جملہ سنیے گا، حسینیت شہید پیدا کرتی ہے، یزیدیت اسامہ بن لادن پیدا کرتی ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے بھائی جس طرح مارے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، بحرین میں جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، سیریا کی طرف تو ذہن اس لیے دوڑایا جا رہا ہے، اور مسلم ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے،
واقعی اقبال کا مصرع ہندوستان میں رہ کے سمجھ میں آتا ہے، ہندوستان کے باہر رہنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اکیلے بائی کار، بائی ٹرین، بائی پلین سفر کرتے ہیں، نہ کوئی جان کا خطرہ، نہ کوئی مال کا خطرہ. بچے اسکول جا رہے ہیں، نوجوان کالج جا رہے ہیں، جوان یونیورسٹیاں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے روزگار سے لگے ہوئے ہیں، سب جگہ خیریت ہے. کہیں کہیں کچھ پولیٹیکل ضرورتوں کے تحت 2014 کے الیکشن کو دیکھتے ہوئے ادھر کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جسے ہمیں محرم میں پوری طرح ناکام بنانا ہے. ووٹ آپ کسی کو دیجیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہمیں ووٹ لینے والے جھگڑے میں نہ ڈالیں. جہاں کہیں موقع ملا ہندو مسلم کچھ کروا دی. اب یہاں لکھنؤ میں بدنام ہو گیا ہے چونکہ حسینیوں اور یزیدیوں کے اختلافات کی وجہ سے، تو یہاں لوگ اپنے قصے میں لگے ہوئے ہیں. آپ ٹھنڈے رہیے، افواہوں پر دھیان نہ دیجیے، اور جو آپ کی حدیں ہیں ان حدوں ہی میں رہیے. اگر دوسرا کوئی کچھ کر رہا ہے تو اتنی فورس انہی کے لیے آئی ہے، شرپسندوں کے لیے. اب یہ نہ ہو کہ شرپسندی میں خدا نخواستہ ہمارا کوئی بچہ پکڑ گیا تو ہمیں شرمندگی ہوگی. پولیس کا کام بدماشوں کو پکڑنا ہے، پولیس کا کام شریفوں کو پکڑنا نہیں ہے. حسینیت شرافت، حسینیت کی پہلی ذمہ داری ہے. چین سے رہیے. آپ سوچئے گا کہ آج کی مجلس کا رخ کیسا گیا، میں آپ کو بتاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو کچھ چیزوں کی اطلاعات ملیں، لیکن جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اور ابھی بھی میں ایک بات عرض کروں گا، جس کا جو دل چاہے جہاں کہے، اخباروں میں نہ چھپائے، ہم حتی الامکان ٹال لیں. ابھی ہم صرف پاکستانی ٹیم ہی تک محدود رہنا چاہتے ہیں. اب زیادہ بات بڑھے گی تو نوعیت تبدیل ہو جائے گی، اور تبدیل شدہ نوعیت جو ہوگی اس پہ بھی میرے لیے کہا جائے گا لہجہ بہت سخت ہے. ایک صلوات پڑھ دیا ہوں. ہم مجلسوں میں صبر حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت بے صبر ہو جاتے ہیں. ہم مولوی اپنی بات کر رہے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھنے والے، ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ ہم حسین کا نام لیتے ہیں، آپ ہمیں پہچانتی ہیں، اور نہ آپ ہمیں جانتے بھی نہ ہوتے کیا بیچتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں. ہمیں بھی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہم کچھ ہو جائیں کسی کا شجرہ نہیں اپنا سکتے. بس بات ختم کیجیے. اب دیکھیے کربلا میں بچوں نے جو سکھا دیا، کربلا کے علاوہ ہمیں کہیں اور بزرگوں سے بھی وہ تعلیم نہیں ملتی. کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، اور تقریباً یہ لاشعوری طور کے اوپر یہ جملہ میرے منہ سے نکلتا ہے کہ کربلا مامتاؤں کا مقتل ہے. کربلا مامتاؤں کا مقتل ہے. ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہمارے آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ باپ کسی حد تک مطمئن ہوتا ہے، ماں اولاد کے تیز تڑپ جاتی ہے. کربلا میں میں نے دیکھا کہ مائیں اس بات پر تڑپ رہی ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی تک شہید کیوں نہیں ہوا. ہم نے ماؤں کو بچوں کی سلامتی کی دعا مانگتے دیکھا ہے، اور اس گھر کے صدقے میں سب گھر آباد رہے. کل میں مجلس 4:05 پہ اس لیے شروع کر دوں گا کہ مصائب کم پڑھ پا رہا ہوں. کل سے میرا مصائب میں مجھے کمی نہیں کرنا ہے. اب اگر کوئی خلل انداز ہوتا ہے تو ہو،
جتنوں کو سننا ہے وہ سن رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ سنتے رہیں۔ 2 بچے ہیں، ماں کہتی ہے کہ اب تک زندہ کیوں ہوں، ماموں کہتا ہے کیسے جانے دوں۔ ہائے اونو محمد، آخر میں ماں نے کہا جاؤ جاؤ، تم اماں زہرا سے ہمیں شرمندہ کرواؤ گے۔ کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، کیا علم ہمیں مل سکتا ہے؟ کہ سنو، علی کے بیٹے کے ہاتھ پہ علم ہے، تمنا علم نہ کرنا، بچاؤ۔ کہ ماموں جان سے اجازت لے لیں، کہ اجازت نہ ملے تو آپ خیموں میں واپس نہ آنا۔ آ کے رونے لگے حسین کے سامنے۔ آپ ہی کہتے ہیں ماں کی اطاعت واجب ہے، اماں کہہ رہی ہیں زندہ واپس نہ آنا۔ انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے۔ بیویوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، مولا کے صدقے میں تمہاری اولادیں پروان چڑھیں۔ لیکن ہائے زینب کے بیٹے، حسین بھی سر جھکا کے رونے لگے کہ عباس انتظام کرو۔ نیمچے بچوں کے ہاتھوں میں دیے گئے، اتنے چھوٹے بچے کہ عباس والی اکبر نے گود میں اٹھا کے گھوڑوں پر بٹھایا، ایک ہاتھ میں لگامیں، دوسرے ہاتھ میں نیمچا، فوجوں کے درمیان گئے، گھرے، حملے کا جواب اتنا شدید دیا کہ ایک بوڑھے سپاہی نے کہا ارے ان کو کیا سمجھ رکھا ہے، یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو الگ کرو، یہ ساتھ ساتھ رہیں گے تو تم اسے انہیں قتل نہیں کر پاؤ گے۔ دونوں بھائیوں کے بیچ یزید کی فوجیں آ گئیں، الگ الگ دونوں بھائی گھوڑوں سے گرے، ماموں کو آواز دی، حسین نے کہا عباس چلو، علی اکبر چلو، اور محمد کی لاشیں لائیں۔ بچوں کی لاشیں دیکھ کے روتے رہے، پھر لاشیں اٹھائیں، خیمہ گاہ کے قریب پہنچے، حسین رکے، کہا لاؤ دونوں لاشیں مجھے دے دو۔ عباس لاؤ، اون کی لاش ادھر لاؤ، سر کندھے پر رکھ لیا، محمد کی لاش سر کندھے پر رکھ لیا، جسے 2 سوتے ہوئے بچوں کو لے کے کوئی جا رہا ہو۔ 57 برس کا بھائی خیمہ اعزا کے سناٹے میں آواز دے رہا ہے زینب۔ بہن نے جواب نہیں دیا، حسین نے لاشوں کو رکھا اور پھر دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ملا کے بہت دیر تک روتے رہے، اٹھے، خیمہ اعزا سے باہر چلے آئے۔ اب بیویوں نے جناب زینب سے کہا سیدانی چلیے خیمہ اعزا میں بچوں کا پرسہ لے لیجئے۔ کہا کیسا پرسہ؟ کہا بچے شہید ہو کے آ گئے۔ کہا مبارکباد دو، بچے قربان ہو گئے، بھیا بچ گیا، بھیا بچ گیا۔ کہا جناب ام کلثوم نے بہن کا بازو پکڑا، کہا بہن چل کے دیکھ تو لو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھک کے آرام کر رہے ہیں۔ زینب خیمہ اعزا میں آئیں، ساری بیویاں گھرے ہوئے ہیں، لاشوں کو غور سے دیکھتی رہی زینب۔ ایک مرتبہ دوڑ کے آگے بڑھی، بیویاں سمجھی اب اپنے کو بچوں کی لاشوں پر گرا دیں گی۔ زینب نے لاشیں ہٹائیں، بیچ میں جگہ بنائی، سجدے میں سر رکھا، پروردگار اس کنیز کی قربانی قبول فرما لے۔ نہیں، مجلس ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زینب لاشیں دیکھ کے نہیں روئی، کٹے ہوئے سر دیکھ کے نہیں روئی،
شام میں قیدی رہا ہوئے، بیویاں پرسوں کے لیے آئیں، شہداء کے سر آئے۔ زینب سے کسی بیوی نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا اس قافلے میں نہیں ہے؟ زینب نے کہا کیوں؟ کہا ان کا پرسہ لینے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ میرے بچے، میں اس حسین کا پرسہ لے رہی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں۔ واپس قافلہ کربلا آیا، زینب سب کو روئی، بچوں کو نہیں روئی۔ قافلہ مدینے آ گیا، بچے بشیر ابن نعمان جسلمی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ آنے والے قافلہ کہاں ہے؟ کہا امام بیرون مدینہ منتظر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے گئے، چاروں طرف دیکھا، امام کے ہاتھ چومے۔ چوتھے امام سے پوچھا آپ آ گئے اور محمد نہیں آئے؟ کہا اور محمد اپنے ماموں پر قربان ہو گئے۔ بچوں نے جا کے ماؤں سے کہا غضب ہو گیا، جائیے سیدانی زینب تشریف لائیے۔ گودی خالی ہو گئی، بچے مارے گئے۔ مدینے کی بیویاں روتی ہوئی آئیں، اے بی بی بچوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ کہا ٹھہر جاؤ، میں سکینہ کی قبر کی مجاوری کے لیے شام میں رک جاتی۔ میں اتنی دور اس لیے نہیں آئی ہوں کہ مجھے میرے بچوں کا پرسہ دو، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ حسین کا پرسہ لینا ہے اور نانا کی ایک امانت ہے جو قبر رسول کے اوپر واپس رکھ دینا ہے۔ اب ایک روز جناب عبداللہ ابن جعفر نے چوتھے امام سے کہا سید سجاد کیا تمہاری پھوپھی مجھ سے ناراض ہے؟ کہا پھوپھا جان ایسی بات تو میرے علم میں نہیں ہے۔ کہا جب سے آئی ہیں تمہارے گھر میں ہیں، اپنے گھر نہیں آئی۔ کہا پھوپھا جان جس کا پورا کنبہ لٹ گیا ہو وہ گھر میں بیٹھ کے سب کو یاد کر رہی ہے۔ رات دن دو بیویاں بیٹھی رہتی ہیں زیر آسمان، ایک ماں ام لیلا اور ایک پھوپھی زینب۔ میرا کہنا مناسب نہیں ہے، آپ لے جائیے۔ زین العابدین کے گھر میں داخل ہوئے، صحن میں ایک بیوی بیٹھی تھی۔ کہا بی بی زینب کہاں ہیں؟ شوہر نے پوچھا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے سر اٹھا کے دیکھا، والی پہچانا نہیں۔ سیدانی یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں کیسے پڑ گئی؟ اے والی کسی بہن نے کو خدا و منظر دکھائے۔ 3 دن کا پیاسا بھیا خنجر کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ سنیے آج اگر مغرب کی اذان ہو جاتی ہو جانے دیجیے، آپ ماتم کیجیے گا، روئیے۔ مغرب کی اذان تو روز ہوگی، چوتھی محرم روز نہیں آئے گی۔ سن لیجیے۔ کہا سیدانی جب سے آئی ہیں اپنے گھر نہیں چلی، چلیے اپنے گھر چلیے۔ شوہر کی اطاعت واجب، سر پر چادر ڈالی، چہرے پر نقاب۔ گھر میں آئیں، جناب عبداللہ ابن جعفر گھر میں پہنچا کے چلے گئے، صحن خانہ میں بیٹھ گئیں۔ شام ڈھلے، جب عبداللہ ابن جعفر گھر میں آئے کہ سیدانی ابھی تک آپ صحن میں بیٹھی ہیں، اپنے حجرے میں جائیے۔ یا علی کہہ کے اٹھی، چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ دروازہ کھولا، لاشیں دیکھ کے نہیں روئی، کٹے سر دیکھ کے نہیں روئی، گنجے شہیدہ بچا کے نہیں روئی، ہم سلوں کو دیکھا نہیں روئی۔ ایک مرتبہ زینب کی ضرورت پڑی، کربلا کا رخ کیا اور محمد یہ میں کیسے گھر میں رہے؟ دائیں طرف تم سوتے تھے، بائیں طرف تم سوتے تھے، ادھر کی کروٹ لوں گی یہ جگہ خالی، ادھر کی کروٹ لوں گی یہ بستر خالی۔ میرے بچوں چلے آؤ، کچھ دیر کو آ جاؤ، ماں کے دل کو تسلی ہو جائے۔ ہائے زینب، ہائے حسین، یا حسین یا